مرغا، شوکت علی ظفر، مال مفت، دل بے رحم کی عملی تفسیر۔ اتوار بازار سے نکلتے ہی دونوں لڑکیوں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی تو اچانک ہی ان کے سامنے ایک رکشہ آن رکا۔ دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور بغیر کچھ کہے رکشے میں سوار ہو گئی۔ رکشے والے نے سٹارٹ کر کے سامنے لگے شیشے میں انہیں گھورتے ہوئے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ لیاقت آباد چلو، ایک لڑکی نے کہا۔ رکشے والے نے رکشہ آگے بڑھا دیا۔ گلستان جوہر سے لیاقت آباد کا راستہ قدرے طویل تھا، اس لیے رکشہ ڈرائیور نے سپیڈ تیز ہی رکھی، لیکن ساتھ ہی پیچھے بیٹھی سواریوں کو دیکھنے کے لیے شیشے میں وقفے وقفے سے وہ لڑکیوں کو بھی گھورتا رہا۔ اگرچہ کریمو کو رکشہ چلاتے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، لیکن اس نے اپنے سابقہ پیشے کو مکمل خیر باد نہیں کہا تھا۔ اس سے پہلے کریمو جیب تراش کر اپنا گزارا کر رہا تھا، لیکن جب سے موبائل کلچر عام ہوا تھا، اس نے بھی ترقی کرتے ہوئے جیب تراش سے بڑھ کر ایک راہزن کا روپ دھار لیا تھا۔ دن میں 3-4 مرغے ذبح کرنا اس کے لیے عام سی بات تھی۔ ایک بڑا اور چمکتا خنجر دیکھ کر لوگ ویرانے میں گھبرا جاتے اور اپنی جیبوں میں موجود ہر چیز نکال کر کریمو کے ہاتھ پر رکھتے تھے۔ چونکہ زمانہ بہت ہی خراب ہو گیا تھا، کسی کو کسی کا اعتبار نہیں رہا، اس لیے کریمو نے بھی اس دھندے میں کسی پارٹنر کا سہارا نہیں لیا، بلکہ تنے تنہا ہی اپنا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا، اور ساتھ ہی اس رقم سے کچھ پس انداز کر کے اس نے رکشہ لے لیا، اور یوں اسے مزید آسانی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ مسافروں پر نظر رکھتا اور جو مرغا قدرے کمزور اور آسانی سے قابو میں آنے والا لگتا، کریمو ویرانے میں موقع دیکھ کر رکشہ روک کر ڈرائیور سے ڈکیٹ بن جاتا۔ اگرچہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن کریمو کو اپنے خنجر اور نظر پر مکمل بھروسہ تھا، اس لیے اس نے پستول رکھنے کا جھنجٹ ہی نہیں پالا، اور اس وقت بھی کریمو نے ایک نظر ان لڑکیوں کو دیکھا اور پھر رکشے کے پائیدان کے نیچے رکھے خنجر پر پاؤں رکھ کر اس کی موجودگی سے خود کو اطمینان دلایا، اور ساتھ ہی رکشے کی سپیڈ بھی کم کر دی تاکہ مناسب موقع پر ان لڑکیوں کو بھی لوٹا جا سکے۔ کیونکہ کریمو نے پہلی ہی نظر میں اندازہ کر لیا تھا کہ ان دبلی پتلی لڑکیوں میں سے ایک کے پاس موجود پرس میں یقیناً ایک تگڑی رقم ہوگی۔ وہ بازار سے نکلی تھی تو سوائے ایک چھوٹے شاپر کے سوا کچھ نہیں تھا، اس کا مطلب کہ انہیں بازار میں اپنے مقصد کی کوئی چیز پسند نہیں آئی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ لڑکی کئی مرتبہ اپنے پرس کو بار بار دوپٹے کے نیچے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جو تیز ہوا کی وجہ سے ہر مرتبہ اس کے پرس سے ہٹ جاتا۔ کریمو نے پھر ایک مرتبہ شیشے میں نظریں جما دی۔ دونوں لڑکیاں 22-23 سال سے زیادہ عمر کی نہ تھی۔ دونوں نے مختلف شوخ رنگوں کے پھولدار لون کے سوٹ پہن رکھے تھے، جبکہ ایک لڑکی نے تو اپنی آنکھوں پر بڑا سا چشمہ بھی لگا رکھا تھا۔ وہ شاید خود کو ہیروئن سمجھ رہی ہوگی، لیکن چشمے کی وجہ سے وہ کچھ مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ کریمو یہ دیکھ کر بے اختیار مسکرا اٹھا۔ اتنے میں ایک بھارتی گانا بج اٹھا۔ کریمو نے سڑک پر اطمینان سے دیکھ کر دوبارہ شیشے پر نظریں ڈالی تو چشمے والی لڑکی کے ہاتھ میں قیمتی موبائل تھا اور وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ بھارتی گانا اس کے موبائل کی ٹون تھی۔ جی
تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ پھر خاموشی ہو گئی۔ وہ بازار میں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ پھر خاموشی۔ ہاں، بڑی مشکلوں سے ایک ہی پیس پسند آیا، وہ بھی اتفاقاً خود ہی نظروں کے سامنے آ گیا، ورنہ آج کا دن تو بیکار ہی جاتا۔ پھر خاموشی۔ بس صرف چند منٹ، کچھ ہی دیر میں پہنچنے والی ہیں، بائے کہہ کر اس لڑکی نے فون اپنے پرس میں رکھا، جسے کریمو نے بڑے غور سے شیشے کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ وہ کم از کم 15 سے 20 ہزار کا سیٹ ہوگا۔ پھر کریمو نے حساب کتاب لگانا شروع کیا کہ صبح سے 2 مرغے شکار کرنے سے 8,300 اور 2 موبائل فون اس کے پاس پہلے سے موجود ہیں، اور کچھ ہی دیر میں اس کے پاس یہ نیا فون سیٹ اور ایک موٹی رقم بھی آنے والی تھی۔ کریمو کو اس مرغے پر غصہ آنے لگا، جس کے پاس سے صرف 200 اور کچھ روپے برآمد ہوئے تھے، اور ایک موبائل فون جو 1,000-2,000 کی مالیت کا بھی نہ ہوگا۔ البتہ دوسرے مرغے پر اسے ہنسی آ رہی تھی کہ ابھی اس نے خنجر پوری طرح نکالا بھی نہیں تھا کہ سب کچھ اس کے حوالے کر کے جان چھوڑنے کی التجائیں کر رہا تھا۔ کریمو اگرچہ شکل سے عام سا ہی دکھائی دیتا تھا، لیکن نہ جانے وہ شخص کیوں اسے خونی سمجھ بیٹھا، یا پھر وہ لٹیروں سے کافی ڈرا ہوا تھا۔ بہرحال جو بھی بات تھی، کریمو کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی۔ کریمو کے ذہن میں اس شخص کا چہرہ گھوم گیا، اور ساتھ ہی اس کی منمناہٹ بھی۔ کریمو کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ اس نے بے اختیار شیشے میں دیکھا۔ دوسری لڑکی جس نے اپنے پرس کو بار بار چھپانے کی کوشش کی تھی، اسے کھول کر اندر جھانک رہی تھی۔ لگتا ہے رقم کی موجودگی کی تسلی کر رہی ہے، کریمو نے سوچا، اور پھر اچانک ہی رکشہ بڑی سڑک سے ذیلی سڑک کی طرف موڑ دیا۔ رکشہ چلاتے ہوئے اسے ایسے راستی زبانیں یاد ہو گئے تھے جہاں اکثر سناٹا ہوا کرتا تھا، جبکہ اس راستے پر اس کے ذہن میں ایک آئیڈیل جگہ بھی تھی جہاں اس نے ان لڑکیوں کو خنجر دکھا کر لوٹنے کا منصوبہ ذہن میں ترتیب دیا ہوا تھا۔ جو ہی رکشہ اس ذیلی سڑک پر مڑا، چشمے والی لڑکی نے پوچھا، اس طرف کہاں؟ یہاں سے شارٹ کٹ ہے، کریمو نے مختصر کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ چشمے والی لڑکی کچھ کہتی، دوسری نے فوراً ہی کہا، ٹھیک ہے، اسی راستے سے جانے دو۔ کریمو نے دل ہی دل میں اسے شاباش دی اور رکشے کی سپیڈ قدرے بڑھا دی تاکہ جلد سے جلد شکار کیا جا سکے، اور کچھ ہی دیر میں کریمو کا مطلوبہ مقام قریب آ رہا تھا۔ اس نے رکشے کے بغلی شیشوں سے پچھلی جانب دیکھا۔ اکا دکا موٹر سائیکل سوار نظر آئے جو بہت دور تھے۔ اس کے علاوہ اس سڑک پر کافی دور تک کوئی اور گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ موٹر سائیکل والوں کا کریمو کو بالکل خوف نہیں تھا، کیونکہ اگر کارروائی کرتا تو وہ یہی سمجھتے ہوئے گزر جاتے کہ شاید کرایہ کا لین دین ہو رہا ہے۔ کریمو نے بے فکری سے شیشے میں ایک مرتبہ پھر اپنے شکار پر نظریں دوڑائیں۔ وہ لڑکی دوبارہ پرس کھول کر نہ صرف اس میں جھانک رہی تھی بلکہ اس کا دایاں ہاتھ بھی پرس میں تھا۔ چیک کر لو، اچھی طرح چیک کر لو، بلکہ آخری بار اس رقم پر ہاتھ پھیر لو، یہ کچھ ہی دیر میں میرے پاس آنے والی ہے۔ کریمو دل ہی دل میں مسکرایا، اور اچانک ہی اس کا پاؤں بریک پر دباؤ بڑھاتا گیا اور رکشہ اچانک رک گیا۔ اسے توقع تھی کہ لڑکیاں اس سے اچانک رکشہ رکنے کی وجہ دریافت کریں گی، اور پھر اس کے ہاتھ میں چمکتا خنجر دیکھ کر خوف سے کانپ جائیں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ کریمو نے جھٹ سے خنجر نکال کر جو ہی پیچھے کی جانب رخ کیا تو اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے عین درمیان ماتھے پر ٹی ٹی پسٹل کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ چشمے والی لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، زیادہ ہوشیاری مت دکھانا،
ورنہ تمہاری کھوپڑی میں سوراخ ہو جانے میں دیر نہیں لگے گی۔ لاؤ شرافت سے یہ خنجر مجھے دو، اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نکال دو، میرے پاس اور کچھ نہیں۔ کریمو نے بلا مزاحمت خنجر لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے پہلے مزاحمت کرنے کا سوچا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر رہ گیا کہ لڑکی اگر اناڑی ہوئی تو گھبراہٹ میں گولی چلا دے گی، اور جس جگہ پستول رکھی ہوئی تھی وہاں سے اس کا بھیجا باہر آتے دیر نہ لگتی۔ لہٰذا اس نے مناسب یہی سمجھا کہ فی الحال ان کی بات مان لینے میں ہی عافیت ہے۔ بکواس مت کرو کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، جلدی نکالو جو کچھ بھی ہے۔ وہ دبلی پتلی لڑکی جو اسی شیشے میں آسان شکار دکھائی دے رہی تھی، اب کسی شیرنی کی طرح غراتے ہوئے بولی، اگر تم نے دوبارہ منہ کھولنے کی زحمت کی تو پھر مجھے اپنی انگلی کو زحمت دینا پڑے گی، جلدی کرو۔ کریمو نے دل میں سوچا، وہ 2000 روپے والا موبائل جو اس نے صبح ہی لوٹا تھا وہ دے دے اور رقم بچا لے۔ اس لیے اس نے جیب سے وہ موبائل نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ لڑکی دوبارہ غرائی، جلدی رقم بھی نکالو ورنہ۔ کریمو کو سخت غصہ آیا، وہ لڑکی تو پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج آر پار ہو ہی جائے، یہ دونوں لڑکیاں اس کا کیا کر لیں گی۔ اس نے اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہچانے کا سوچا ہی تھا کہ اچانک کسی نے اس کی کمر پر زوردار مکہ جڑ دیا۔ اسے گھومنے کی مہلت ہی نہ ملی، وہ کرہا کر رہ گیا۔ لڑکی کی غراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ تمہارے پاس چند لمحے ہیں، جلدی کرو۔ کریمو کو اپنی موت سامنے نظر آئی تو وہ لگنے والی ضرب کا درد بھول کر اٹینشن ہو گیا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ اس کے رکشے کے قریب ہی ایک موٹر سائیکل بھی کھڑی ہے، اور اس پر سوار لڑکے نے ہی اس کی کمر پر ضرب لگائی ہے۔ کریمو نے بہتر یہی سمجھا کہ جو کچھ ہے نکال کر دے دے، اور پھر چند لمحوں میں اس نے دیکھا کہ دونوں لڑکیاں اس موٹر سائیکل سوار لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر یہ جا وہ جا۔ کریمو نے سوچا رکشے پر ان کا پیچھا کرے، لیکن پھر یہ سوچ کر اسے رک جانا پڑا کہ اس چشمے والی کارٹون سی لڑکی نے کہا تھا اگر پیچھے آنے کی کوشش کی تو وہ دور سے موٹر سائیکل پر سوار دونوں لڑکے اسے گولی مارنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ کریمو ان لڑکوں کو دیکھ کر خاموشی سے رکشے میں بیٹھا رہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکے بھی روانہ ہو گئے۔ سڑک سنسان تھی۔ کریمو نے رکشہ سٹارٹ کیا اور بے اختیار لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے عقب نما شیشے میں دیکھا، لیکن پچھلے سیٹیں خالی تھیں۔ اس کی نظر سامنے لگے دوسرے عکس نما شیشے پر پڑی تو اسے وہ مرغا نظر آ رہا تھا جسے ابھی ابھی دو دبلی پتلی لڑکیاں اپنے ساتھیوں کی مدد سے لوٹ کر موٹر سائیکل پر جا چکی تھی۔